أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النور کی آیت نمبر 1 سے لے کے 2 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں ایک معمول ہے تراویح کے بعد مختلف سور کا درس کا اور اس کی تفسیر کا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ بفضلہ تعالی اور سورہ یوسف بفضلہ تعالی بیان ہو چکی۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے۔ مکی اور مدنی سور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو مکۃ المکرمہ میں آپ کے مد مقابل بت پرستی تھی۔ اسی وجہ سے مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کی درستگی، اخلاق کی درستگی اور بت پرستی کی مدلل تردید ہوتی ہے۔ مدینہ المنورہ میں عملاً ایک ریاست چونکہ قائم ہو چکی تھی، ریاست کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مدنی صورتوں کے اندر احکام، فرائض اور احکام کا نفاذ، اور پھر اس وقت مقابلے میں اہل کتاب تھے یعنی یہود اور نصارہ، ان کی مدلل تردید مدنی صورتوں میں ہوتی ہے۔ بعض مستشرقین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بظاہر یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے اسلوب بدلتے رہتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو اس کا اسلوب ایک جیسا رہتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اعتراض ہے جس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اعتراض برائے اعتراض، اس لیے کہ بلاغت سے جس کو تھوڑی سی مناسبت ہوتی ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے کلام ہوتا ہے۔ مکہ میں حالات اور تھے، مخاطب اور نوعیت کے تھے، وہاں کلام اور نوعیت کا تھا۔ مدینہ المنورہ میں مخاطب اور ہیں اور ماحول دوسری نوعیت کا ہے، اس لیے وہاں کلام دوسری نوعیت کا ہے۔ یہ بہت بڑی بدمذاقی اور بدمزاجی ہوتی ہے کہ آدمی ایک ہی موقع پر ایک جیسا کلام کرے اور اپنے مخاطب کے حال کو اور حالات کی رعایت نہ کرے۔ سورہ نور جو ہے یہ آخری سور میں نازل ہونے والی سورہ ہے، یعنی اس کا نمبر 102 کے بعد آتا ہے۔ آخری سور میں نازل ہونے والی یہ سورہ ہے، لہٰذا اس میں نسخ سب سے کم ہے اور احکامات اور اس میں فرائض اور اس میں مختلف آداب کی تعلیم سب سے زیادہ ہے۔ اور اس سورہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں واقع افک کا بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی، لہٰذا اس سورہ کے اندر اس کی بڑی تعلیم ہے۔ ان حالات کے اندر جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب آدمی بلا تحقیق بات کرے تو اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں۔ اور اس سورہ میں انسداد فواحش کی تعلیم بھی ہے، بے حیائی سے کیسے حفاظت ہو، جب کہ ہم ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس کے اندر بے حیائی کے سامان زیادہ ہو چکے ہیں اور ان تک رسائی زیادہ ہو چکی ہے، اس سے حفاظت کیسے ممکن ہوگی؟ بلکہ ایک بات میں بیچ میں عرض کرتا چلوں، کچھ عرصہ پہلے ہم ایک پاکستان کے بڑے مفتیان کرام کے ساتھ تھے ایک بہت بڑے ادارے کے اندر، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس وقت دارالافتاء میں سب سے زیادہ استفتاء جو ہو رہا ہے وہ اس مسئلہ میں ہو رہا ہے کہ لوگ مقدس شخصیات کی توہین کر رہے ہیں۔ جب آدمی مقدس شخصیات یعنی انبیاء علیہم السلام کی توہین کا مرتکب ہو نعوذ باللہ تو وہ دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے ہم بہت پریشان ہوئے، اس کا کیا سبب ہے؟
لوگ اتنے جری کیوں ہو گئے؟ تو تحقیق کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ جب انسان تنہائی میں مخرب اخلاق اور مفسد ایمان چیزیں دیکھتا ہے تو اس کی لعنت انسان پر اس طرح کی برستی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کے منہ سے توہین کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا اور یہ معاف ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کا ارتکاب نہیں جناب، اب بہت ہمت کے ساتھ کام لینا پڑے گا، اپنے آپ کو مفسد ایمان مخرب اخلاق سامان سے بچانا ہوگا، اپنی نگاہوں کو اپنی نسل کو بچانا ہوگا۔ یاد رہے کہ قرآن پاک آسمان سے اللہ تعالیٰ نے، لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے بیت المعمور میں ایک ہی بار سارا کا سارا نازل کیا ہے، اس لیے قرآن پاک کا نزول دو دفعہ ہوا ہے۔ اس سے قبل قرآن پاک لوح محفوظ میں محفوظ تھا ازل سے، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو بیت المعمور میں نازل کیا ایک ہی دفعہ سارا کا سارا، اور پھر اس کے بعد بیت المعمور سے یعنی بیت العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ سورہ نور وہ سورہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر کو یہ بات کہا کرتے تھے، علموا نساءکم سورۃ النور، تم اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اپنی خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس سورہ کا ماقبل سے ربط کیا ہے؟ اس سورہ کے پچھلی والی سورۃ المؤمنون ہے، جس کی آخری آیات ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا کیا؟ ہرگز نہیں، انسان عبادات کا احکام کا مکلف ہے۔ وہ احکام کس طرح کے ہیں وہ سنیے سورہ میں، اس لیے سورہ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے سورۃ انزلناہا، اس سورہ کو ہم نے نازل کیا، یعنی اس کے الفاظ کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور اس کو ہم نے مقرر کیا، یعنی اس کے احکامات کو بھی ہم نے نازل کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور نازل کی ہیں اس میں ہم نے واضح آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو یعنی عمل بھی کرو۔ عظیم الشان باتیں چونکہ اس سورہ میں ہوں گی، بہت عظیم الشان باتیں، اس لیے اس کا اظہار ہو رہا ہے انزلناہا وفرضناہا، ہم نے یہ احکام مقرر کیے ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم جو اس سورہ کا شروع ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ان دونوں کو کوڑے مارو 100، ان دونوں کو کوڑے مارو 100۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ذرہ برابر ترس نہ کھاؤ اس معاملے میں، ان دونوں کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں ان دونوں کے بارے میں ذرہ برابر ترس نہ کھاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جب یہ سزا دی جانے لگے، جب یہ سزا ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے اور سزا دی جانے لگے تو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، حکم ہے اللہ کا کہ وَلْيَشْهَدْ امر حاضر غائب ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے جو اس سزا کا مشاہدہ کرے، یعنی یہ سزا سر عام دی جائے گی، چھپ کر نہیں دی جائے گی۔ یاد رہے کہ اللہ جل شانہ نے جو سزائیں بیان کی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ کفارات، جیسے قسم کی ٹوٹنے پر کفارہ ہوتا ہے یا روزے کو توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 حدود، حد کہتے ہیں سزا کو۔ نمبر 2 حدود، قرآن پاک کے اندر جو حدود بیان کی گئی ہیں اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث متواترہ میں بیان کیا ہے وہ 5 ہیں۔ حدود وہ سزائیں ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف سے بیان کردہ سزائیں ہیں، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان کو نافذ نہ کرے، اختیار بھی نہیں ہے، نہ کسی کو اختیار ہے کہ اس کو معاف کر سکے۔ ان میں سے ایک حد قذف ہے، ہم آگے پڑھیں گے۔ حد قذف یعنی بھولے بھالے انسان پر، معصوم انسان پر، چاہے عورت ہو یا مرد، اس پر بدکاری کی تہمت لگانا، اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے۔ نمبر 2 حد زنا، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں حد زنا کے بارے میں۔ اور نمبر 3 حد سرقہ، چوری کی حد۔ نمبر 4 ڈکیتی کی حد۔ اور نمبر 5 جو حدیث متواترہ سے ثابت ہے وہ شراب پینے کی حد ہے، شراب پینے پر بھی حد جاری ہوتی ہے۔ یہ سزائیں حدود کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سزائیں تعزیرات کہلاتی ہیں۔
جس میں قاضی کو، جج کو اختیار ہوتا ہے کہ اس میں جس طرح کی سزا نافذ کر سکے۔ زنا کے بارے میں جو سزائیں ہیں وہ بتدریج نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سزا جو سورۃ النساء کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مرد ایسا کام کرے تو ان عورتوں کو قید میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ اللہ کا حکم ان کے بارے میں واضح آ جائے۔ دوسرا حکم زانی مرد عورت کے بارے میں جو نازل ہوا وہ 100 کوڑے مارے جانے کے بارے میں نازل ہوا۔ اور تیسرا حکم جو زانی مرد عورت کے بارے میں حد نازل کی گئی وہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ مرد عورت اگر ہوں اور وہ زنا کریں تو ان کو سنسار یعنی رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ رجم کی سزا کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں اور ان کو حجت نہیں مانتے، وہ رجم کا انکار کرتے ہیں، یا وہ لوگ جزوی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صحت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ رجم کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر خطبہ دیا، فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے، دیکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی شدہ مرد عورت پر رجم کی سزا نافذ کیا کرتے تھے اور پھر ہم نے بھی اپنے زمانے میں بھی رجم کی سزا نافذ کی، مجھے اندیشہ ہے آنے والے وقت میں کچھ لوگ یہ بات نہ کہیں کہیں کہ قرآن میں چونکہ ہے نہیں اس لیے ہم رجم کی سزا کا انعقاد نہیں کر سکتے۔ اور رجم کی سزا کا انعقاد صحیح احادیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان سزاؤں کو جاری فرمایا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ دنیا کے اندر جو فساد ہوتا ہے اس کا سبب سب سے پہلے عورت ہے، اس کے بعد مال ہے، سب سے پہلے عورت، دوسرے نمبر پہ مال ہے۔ سب سے بہترین قانون یا سب سے بہترین مذہب وہ ہوگا جو عورت کے حقوق اور مال کے بارے میں تحفظ دے اور پھر اس کی حدود بھی قائم کرے، وہ سب سے بہترین قانون اور مذہب ہوگا۔ ہمارے ملک میں حدود آرڈیننس نافذ ہے، یہ سزائیں نافذ ہیں، ہمارے قانون کا حصہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج تک کسی عدالت سے یہ سزا نافذ نہیں ہو سکی، کسی بھی عدالت سے، بلکہ توہین رسالت سے متعلق جو سزا ہماری حدود کے اندر موجود ہے، کوئی آدمی عملی طور پر یا زبانی طور پر یا اشارے کنایہ سے یا تحریر سے توہین رسالت کرے گا اس کی سزا موت ہے، اور یہ پاکستان کے قانون کا حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک یہ سزا نافذ نہیں ہو سکی۔ جب تک اس طرح کا کوئی شخص ارتکاب کرتا ہے، باہر کی طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، ان کو خاندان سمیت باہر بلا لیا جاتا ہے۔ یہ جو سزائیں ہیں شرعی سزائیں، اس کے بارے میں مغرب یہ کہتا ہے کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، وحشیانہ سزائیں ہیں، اور ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی اپنی زبان سے یہ بات نکالتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو درست کرنا ہوگا، یہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں، یہ وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں، وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یورپی یونین ہمیں یہ سزائیں نافذ نہیں کرنے دیتی، FATF کے گرے لسٹ میں ڈال دیا، بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ جب ہم ان سزاؤں کی نفاذ کی بات کرتے ہیں وہ یہ سزائیں نافذ نہیں کرنے دیتے۔ اسی طرح اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہمیں قرض دیتے ہیں ان کی باتیں بھی اس کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں، تم یہ سزائیں نافذ نہیں کر سکتے۔ ہماری ریاستیں مجبور ہیں، ان کی معاشی اعتبار سے گردن خوب گھونٹی گئی ہے۔ اللہ کے احکامات کا نفاذ جب تک نہ ہو امن نہیں آ سکتا۔ ان کا نظام میجورٹی پر مبنی ہے، جو بہت سارے لوگ چاہیں گے وہ سزا ہوگی اور وہ قانون ہوگا، اور میجورٹی کا نتیجہ مرد مرد کا نکاح، عورت عورت کا نکاح، یہ نتیجہ ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے ترقی کر کے، یعنی جاہلیت میں داخل ہو گئے ترقی کر کے، اور ہمارا نظام میجورٹی پر نہیں ہے۔ یہ پہلی خلیج اور پہلا حد فاصل ہے ان کے اور ہمارے درمیان۔ ان احکم بینہم بما انزل اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، جو اللہ نے نازل کیے وہ فیصلہ ہوگا، تمہاری میجورٹی پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر زنا کے اوپر حدود اس طرح کی قائم نہ کی گئیں اور زنا عام ہو گیا، پھر سماج تباہ ہو جائے گا، اور لوگ اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے شادی کریں گے، اپنی ماؤں سے شادی کریں گے، چونکہ نسب ختم ہو گیا، نہیں جانتے کہ ماں کون ہے اور بیٹی کون ہے۔ امریکہ میں ایک ریاست میں ہماری تشکیل تھی، مجھے نام بھول رہا ہے، شاید بوسٹن تھا یا کلیولینڈ تھا۔ ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس مسجد میں ایک امریکی نو مسلم بھائی آتے تھے نماز پڑھنے، مسجد میں بیٹھ کر بہت روتے تھے۔ ایک دن ہمارے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟
وہ کہنے لگے کہ اصل میں میرے ماں باپ جو ہیں وہ سگے بہن بھائی ہیں، یہ نسب جب زنا عام ہو جائے گا تو نسب ختم ہو جائے گا اور تباہی، انسانیت تباہی کی طرف چلی جائے گی، اس لیے اس کی سخت سزائیں رکھی گئیں۔ سزا کیا ہے کہ غیر شادی شدہ اگر زانی مرد عورت ہوں غیر شادی شدہ تو فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ جلدہ جلدن سے ہے اور جلد کہتے ہیں کوڑے مارنے کو، یہ جلد سے مشتق ہے، یعنی کوڑا چمڑے کا ہوتا ہے، اس لیے جلدہ سے ہے۔ اور ایک اور معنی مفسرین نے لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب یہ کوڑا مارا جائے گا تو اس کا اثر کھال کے اوپر رہنا چاہیے، گوشت تک اثر نہیں جانا چاہیے۔ سزا کے بھی اصول ہیں، اور جب یہ سزا دی جانے لگے تو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ذرہ برابر، رأفتن میں جو تنوین ہے وہ تقلیل کی لیے ہے کہ ذرہ برابر ترس تمہیں نہیں آنا چاہیے اللہ کے معاملے میں۔ ترس کہاں کھانا ہے کہاں نہیں کھانا، اس کی بھی حدود قائم ہے، کہاں ترس کھانا اور کہاں نہیں کھانا۔ یہاں ترس کھانے کی، رحم کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ پہلے تو جرم پہ کپڑا ڈالو، پردہ ڈالو اور اس کو چھپاؤ، لوگوں کے جرم ظاہر نہ کرو، لیکن اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا سے دریغ نہ کرو۔ ہمارے ہاں ایسا الٹ ہے، ہمارے ہاں جرم اشاعت ان کی ہوتی، اشاعت، فلاں لوگوں نے یہ جرم کیا، فلاں بندے نے یہ جرم کیا، اور اس کی سزاؤں کا اطلاق نہیں ہوتا، اشاعت ہوتی ہے ان کی۔ پھر فرمایا کہ جب یہ سزائیں جاری کی جانے لگیں تو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، امر ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت اس موقع پر معائنہ اور مشاہدہ کے لیے موجود رہے جب یہ سزائیں دی جانے لگیں، چاہے وہ سزا سنسار کرنے کی ہو اور چاہے وہ سزا کوڑے مارے جانے کی ہو۔ کیوں؟ یاد رکھیے یہ بھی مغربی یونین سے، ہمارا یورپی یونین سے اختلاف ہے، مغرب سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سزائیں پوشیدہ دی جائیں گی، لوگوں کے سامنے نہیں دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، جرم لوگوں کے سامنے۔ ایک آدمی مسجد میں بندوق لے کر داخل ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے اور پوری دنیا میں لائیو نشر کر رہا ہے اور 60 سے 70 نمازیوں کو شہید کر رہا ہے، کہتے اس کو سزا چھپا کر دینی ہے تاکہ لوگوں کی نفسیات پر اثر نہ پڑے۔ سب سے بڑے نفسیات کو جاننے والے اللہ ہیں، جنہوں نے نفسیات کو پیدا کیا، وہ جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے کون سی سزائیں ہیں۔ ہمارے مغل پورہ میں اغوا لاہور میں شروع ہوا، جو لوگ ادھیڑ عمر ہیں، تھوڑے سے پیچھے زمانے سے وہ جانتے ہیں ان ایام کو، کہ ایک اغوا کا سلسلہ شروع ہوا تھا، بچوں کو اغوا کر لیتے اور قتل کر دیتے۔ مغل پورہ میں ایک بچہ اغوا ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو صدر تھے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے پھانسی گھاٹ بنوایا تھا اور عمومی طور پر لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، اور جس نے اغوا کیا تھا اس کو پھانسی دی گئی تھی، اور پھر بڑے عرصے تک لاہور میں پھر کسی کو جرت نہیں تھی اغوا کرنے کی۔ بہترین انہوں نے صائب فیصلہ کیا، صائب فیصلہ، پوری دنیا کے اندر چیخ و پکار ہوئی تھی اس موقع پر۔ اس لیے یہ سزائیں علی الاعلان اور عمومی طور پر دی جائیں گی۔ تو بالترتیب ان سزاؤں کا تذکرہ انشاءاللہ چلے گا اور مزید تفصیلات بھی انشاءاللہ چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔